کسی سے ملتا تھا تو چہرے پہ مسکراہٹ رہی. یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے درمیان اب نہیں رہا اور اس کی شمع حیات خاموش ہو چکی ہے. مگر یہ حقیقت ہے دنیا کی کہ جو آیا ہے وہ اسے جانا ہے. کسی کی عمر نہیں پتا کہ کتنے سال اس دنیا میں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ بچپنا حق ہے. کوئی نہیں یہ کہتا کہ جوانی حق ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بڑھاپا حق ہے. جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ موت حق ہے. قبر میں اتارتے ہیں تو مرنے والا یہ نہ سمجھے کہ موت ہمیں آئی ہے. اسے بتایا جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، موت حق ہے، تمہیں آئی ہے، سب کو آنا. عزیزان محترم، جو بچہ پیدا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ جوانی دیکھے، جو جوان ہو ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپا دیکھے. مگر چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، موت ہر ایک کو دیکھنا ہے. موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے. اب بات یہ ہے کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے. بس ساری گفتگو کا لب لباب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. حالانکہ جو ہے سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا، مگر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں شارٹ کر کے اور دیکھوں کہ میں بات کو سمجھا پاتا ہوں کہ نہیں سمجھا پاتا ہوں، کیونکہ طویل بات کو مختصر کرنا اتنی جلدی آسان نہیں ہوتا ہے. موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بیٹے تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کیا کہا تھا؟ اے چچا، اہل من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں. مگر لوگ کہتے ہیں جناب قاسم نے موت کا ذائقہ بتا دیا. جناب قاسم نے یہ اپنی موت کا ذائقہ بتایا ہے، آپ کی موت کا نہیں. اور جو دیجئے گا پوری گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جناب قاسم نے اپنی موت کا ذائقہ بتایا ہے. میری نگاہ میں میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، سب کی موت کا ذائقہ الگ الگ ہے. عزیزان محترم، یہ موت کا ذائقہ ہم بناتے ہیں. موت کا ذائقہ کیسے اچھا ہوتا ہے؟ جیسے اعمال اچھے ہوں گے ایسے ذائقہ اچھا ہوگا. اعمال خراب ہوں گے موت کا ذائقہ خراب ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد. اگر ذائقہ موت کا اچھا رکھنا ہو تو اعمال کو بہتر کرو. عزیزان محترم، یاد رکھیے پیسے سے دنیاوی ذائقہ خریدا جا سکتا ہے. آپ پیسہ ہے اچھا کپڑا خرید سکتے ہیں، پیسہ ہے اچھا مکان بنوا سکتے ہیں، پیسہ ہے اچھی غذا خرید سکتے ہیں، پیسہ ہے اچھی سواری خرید سکتے ہیں. پیسے سے، مال سے ذائقہ، دنیاوی ذائقہ خریدا جا سکتا ہے، مگر اعمال سے موت کا ذائقہ خریدا جا سکتا ہے. اخلاق اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے تو موت اچھی ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد. دنیا میں آئے ہیں، کماتے ہیں زندگی بھر اس چیز کو جسے چھوڑ کے جانا ہے، مگر اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں جسے لے کے جانا ہے. انسان مال چھوڑ کے جاتا ہے، اعمال و کردار و جو ہے اخلاق لے کے جاتا ہے. تو مال کی کمی ہو جائے مگر کوشش کرنا چاہیے کہ اعمال کی اور اخلاق کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مال دنیا کو روشن کرتا ہے، اعمال قبر کو روشن کرتا ہے. اعمال سے اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث
اس کے بعد جو ہے رفتہ صاحب کیونکہ جو ہے آپ بارش میں کھڑے ہیں زحمت نہیں دینا انشاءاللہ پھر سنیں گے. ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دو چیزوں میں خیر ہے, دو چیزوں میں بھلائی ہے مومن کے لیے. ایک مومن کے لیے موت خیر ہے, موت میں بھلائی ہے, اور دوسرے مومن کے لیے قلت مال میں بھلائی ہے. جتنا کم مال ہو مومن کے لیے اتنا اچھا ہے, اور موت جتنی جلدی آ جائے اتنا اچھا ہے. توجہ دیجیے گا عزیزان محترم, یہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ بیچارے کی عمر ابھی نہیں تھی مر گیا, مرحوم کی ابھی مرنے کی عمر نہیں تھی, مگر اللہ جانتا ہے کہ اس کی کتنی حیات لکھی ہے, جتنی ہے اتنی جی کر کے گیا. کوئی بھی پہلے نہیں مر جاتا نہ بعد میں مرتا ہے, جس کی موت کی تاریخ وقت جگہ جہاں لکھا رہتا ہے وہاں مرتا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی عمر کیا تھی مرنے کی, مگر یاد رکھیے رسول نے کیا کہا, مومن کے لیے موت میں خیر ہے اور قلت مال میں خیر ہے. کون ہے کہ جو موت کو اچھا سمجھے اور مال کی کمی کو اچھا سمجھے. پھر رسول نے کہا کہ حالانکہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ مال کم ہو اور موت جلدی آ جائے, جبکہ جو ہے موت میں جلدی آنا یہ اس کے لیے خیر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جلدی مر گیا, مگر جو جتنا جلدی مر جائے اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے, اور جتنا مال کم ہو اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے. اس لیے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا, جملہ سنیے گا رسول نے کیوں کہا, جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا, اور جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا زیادہ سوال و جواب کا دینا پڑے گا. اس لیے دونوں میں کہا ہے کہ مومن کے لیے دو چیزیں جو ہے بہتر ہے. مگر عزیزان محترم, جب ہمارا کوئی ہمارے درمیان سے جاتا ہے تو ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ رشتہ ہوتا ہے دل کا, رشتہ ہوتا ہے محبت کا, کہ ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے جاتا ہے, یا کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے, بھائی چلا جائے, بھتیجا بھانجا, ہم اس غم کو برداشت نہیں کرتے. قسم با خدا کی باپ کا مر جانا بیٹوں کے لیے آسان نہیں, باپ کا مر جانا بیٹوں کے لیے آسان نہیں, شوہر کا مر جانا بیوی کے لیے آسان نہیں, اور باپ اعزا یتیم ہونا, بیوہ ہونا, کوئی یہ جملے آسان ہے یہ کسی کے ساتھ یہ بیوہ ہو گئی, یہ یتیم ہو گئی. ہاں ہم صبر کر لیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پیش نظر کربلا ہے. میں ایک جملہ مرحوم کی بیٹیوں, مرحوم کے بیٹے, مرحوم کی زوجہ کے لیے کہوں گا. آپ یتیم ہو گئے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا, آپ بیوہ ہو گئی, آپ یتیم ہو گئے, مگر اتنا تو کہوں گا کہ ایسے تو یتیم نہیں جیسے شکیرہ یتیم ایسے تو یتیم نہیں ہوئی جیسے سجاد یتیم, ایسے تو بیوہ نہیں ہوئی جیسے رباب بیوہ ہوئی. مائی مرا ہے پہلے ہو گئی, ارباب اعزا پردیس میں موت ہوئی ہے یہ حقیقت ہے, مگر ایسے نہیں جیسے پردیس میں حسین شہید ہوئی. ارباب اعزا اس وقت بیٹے کو ضرور سید سجاد کی قربت یاد آئی ہوگی جب پردیس میں باپ کا جنازہ تھا. ارباب اعزا ہم سب یاد کر رہے تھے, بچے تھے, انہوں نے بھی جنازہ 2000 میں سے جنازہ لے کر کے وطن کو وطن کی مٹی نصیب ہو جائے, قریب وقارب کو دیدار نصیب ہو جائے. ارباب اعزا بڑا نیک کام کیا. اگر اولاد نیک ہوتی ہے تو ایسے ہی باپ کے جنازے کا احترام کرتی ہے. دور و دراز سے ویسے کو نہیں دیکھا بلکہ
बाप का जनाजा लेकर के वतन को आए। अरबाब अदा परदेश में थे, बाप का जनाजा था, मगर अरबाब अदा तुम्हें बाप का जनाजा वतन लाना नसीब हुआ। हाय रे सज्जाद, अरे परदेश में बाप का जनाजा पड़ा है। सैयदे सज्जाद न गुस्ल दे सकता है, न कफन पहना सकता है, न दफन कर सकता है। एक मरतबा जनाजे को देखता रहा। ए अज़ादारो, अरे सब्र करना, कम से कम तुम्हारे मरहूम को वतन आना नसीब हुआ। हाय रे हुसैन, उसे जो है करबला में बेटा चलती हुई जमीन में छोड़ करके, ए बाबा खुदा में, अरे जाकर हाथों में हाथ रही। परवरदिगार ने अपने मोहब्बत वाले इस मजलिस को कबूल फरमा। आमीन। हाज़िर मजलिस की मुरादों को पूरा फरमा।